السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ عشق دلکش کی ایپیسوڈ نمبر 8 حاضر ہے اور کمنٹ میں سب نے بتانا ہے کہ کیسی لگی۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم راحہ خان، ایپیسوڈ نمبر 8۔ دلکش غازی کپڑوں کی ریک سے کپڑے الٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اپنے پیچھے دلکش کھڑے وجود کی موجودگی سے بے خبر وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ ریک پر مختلف ڈیزائن کی فراکس لٹک رہی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں، مگر دلکش کے چہرے پر الجھن تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی پسند کرے، جبکہ اسے پیچھے کھڑا شہزل سامنے لگے مرر میں اس کے فیس ایکسپریشن باغور دیکھ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی پسند دلوانا چاہتا تھا اور اب اسے موقع بھی مل گیا تھا۔ بلیک والی فراک بہت سوٹ کرے گی آپ پر۔ دلکش کپڑوں میں الجھی تھی کہ قریب سرگوشی نما آواز سے اپنے کان کے قریب سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ منجمد تھی۔ شہزل نے جان بوجھ کر اپنی آواز میں سرد مہری شامل کی تاکہ وہ گھبرا کر اس کی بات مان جائے، نہ کہ پلٹ کر پوچھے، بھئی تم ہو کون؟ کس حق سے یہ فرمائش کر رہے ہو؟ دلکش بھی حیران تھی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، کیا ری ایکٹ کرے۔ دلکش نے نظریں سامنے کی جانب اٹھائیں۔ شیشے میں دونوں کا عکس واضح تھا۔ وہ ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ کوئی انہیں دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے عمر میں 7 سال بڑی ہے۔ شہزل کے توانا وجود کے سامنے وہ نازک سی صنف نازک لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے کہ سیلز گرل کی آواز پر ہوش میں آئے۔ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ سیلز گرل شہزل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں کافی بے باکی سے شہزل کو دیکھ رہی تھیں۔ دلکش کو تو ایسے اگنور کر رہی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ، جبکہ دلکش اس کی شہزل پر جمی بے باک نظروں پر بے اختیار اسے گھور رہی تھی۔ نو تھینکس، شہزل سرد لہجے میں بولا۔ اوکے سر، بٹ اگر آپ کی سسٹر کو چاہیے ہو تو ابھی سیلز گرل اپنی بات مکمل کرتی کہ شہزل ٹوک گیا۔ شی از ناٹ مائی سسٹر۔ شہزل نے قہربار نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ دلکش کے چہرے پر بھی ناگواری تھی، جیسے اسے یہ بات اچھی نہ لگی ہو، مگر وہ خود اس جذبے سے مکمل طور پر بے خبر تھی۔ شہزل کے لہجے پر سیلز گرل فوراً وہاں سے چلی گئی۔ سیلز گرل کے جاتے دلکش نے فوراً ریک پر ٹنگی فراک میں سے ایک نکالی جو سفید رنگ کی تھی۔ وہ جلد از جلد احد اور ایزل کے پاس جانا چاہتی تھی کیونکہ انہیں اس طرف آئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ شہزل نے اسے سفید فراک اٹھاتے دیکھ کر سرد نظروں سے گھورا۔ آنکھوں میں جنون کا طوفان تھا جسے دیکھتے بھی دلکش نے مکمل اگنور کیا۔ وہ کس حق سے شہزل کی بات مانتی؟ وہ مقابل کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے دل میں مقابل کی بنتی جگہ کو ماننے سے انکاری تھی۔ اس لیے وہ دور کپڑے خریدتے احد اور ایزل پر اپنی نگاہ ڈالتے سفید فراک اٹھا چکی تھی۔ اسے صرف اپنے بچوں کے لیے جینا تھا جن کے لیے وہ اپنی پوری زندگی وقف کر چکی تھی۔ چلے، شہزل نے اس کے ہاتھ سے سفید فراک جھپٹنے والے انداز میں لی اور ریک پر پھینکتے بلیک فراک اپنے بازو پر لٹکائے دوسرے ہاتھ سے دلکش کو چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس نے یہ سب ایک جھٹکے میں کیا تھا۔ دلکش کو نہ سمجھنے کا موقع ملا، نہ ہی اعتراض کرنے کا موقع، مگر وہ مقابل کے آگے بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتی تھی، کیونکہ جس راستے پر وہ چل پڑا تھا اس راستے کی منزل تو تھی ہی نہیں۔ آپ نے اس فراک کو کیوں لیا ہے؟ مجھے یہ نہیں خریدنی، شہزل دلکش سنجیدگی سے کہتے
پھر سے سفید فراک تھام گئی۔ کوئی بات نہیں، میں خرید لوں گا، مگر پہننی آپ کو ہی پڑے گی۔ شیزل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے اپنی پسند مجھ پر مسلط کرنے کا۔ دلکش اپنے لہجے کو درست بناتے ہوئے بولی۔ حق وہ تو 3 لفظوں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ اجازت دیں تو ابھی آپ کے سارے حقوق میرے نام ہو جائیں۔ اس کا لہجہ پل میں بدلا۔ اس کے لہجے میں عشق کا جنون تھا۔ وہ سٹل مجسم کھڑی رہ گئی۔ کیا وہ اسے پرپوز کر رہا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دنیا جہاں سے بے خبر ایک دوسرے کی موجودگی میں کھوئے ہوئے تھے۔ کتنی آسانی سے وہ اتنی بڑی بات بول گیا تھا۔ دلکش نے نظریں پھیر لیں، جیسے اسے مقابل کی گہری بات سمجھ ہی نہ آئی ہو، مگر اس کی اس حرکت نے شیزل کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ انکار کر دیتی، اسے پورا حق تھا، مگر وہ نظریں پھیرتے بیگانگی چہرے پر سجائے اس کے دل کو توڑ مروڑ گئی تھی۔ دلکش نظریں چرائے احد اور ایزل کی طرف چل پڑے، جبکہ وہ اپنی آنکھوں میں تکلیف کی کرچیاں سمائے خود کو اذیت کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کتنی ظالم تھی، یا شاید صرف اس کے لیے تھی۔ اس نے پلٹتے دلکش پر نگاہ ڈالی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتوں میں مگن تھی۔ شیزل کے چہرے پر کرب پھیلا، اس کا دل زخمی کیے وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ تینوں شاپ سے باہر نکلنے لگے تو شیزل فوراً ان کی طرف بڑھ گیا۔ چاہے وہ اس کے لیے کتنی ہی ظالم تھی، مگر اس کے لیے وہ صرف سراپا عشق تھی، اس کا پہلا اور آخری عشق۔ ایک گھنٹے بعد وہ تینوں مال سے باہر نکلے۔ شیزل اور احد کے ہاتھوں میں ڈھیروں بیگز تھے۔ کپڑوں کی دکان سے نکلنے کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دلکش مسکراہٹ سجائے اپنے بچوں کو شاپنگ کرواتی رہی، جبکہ مقابل اس کا دل اس کی بے رخی پر کانپ رہا تھا۔ شیزل اور احد نے سامان ڈکی میں رکھا۔ دلکش کو آفس سے کال آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ہٹ کر گھڑی کال سن رہی تھی۔ ایزل اور احد گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، جبکہ شیزل کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کال کٹتے ہی اس کی نظر شیزل پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اذیت دیکھ کر دلکش بے چین ہوئی تھی۔ شیزل نے جا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنا دل سخت کرنا تھا، کیونکہ اس کی نظروں میں اس کہانی کا کوئی انجام تھا ہی نہیں۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز تھی، جسے دلکش نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ جس دن وہ لوگ میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، شیزل گاڑی سلو چلا رہا تھا۔ جس پر حنا نے کہا تھا، تم کب سے اتنی سلو ڈرائیونگ کرنے لگے ہو؟ اس پر مسکرا کر بولا تھا، اگر سفر حسین ہو تو دل اس حسین سفر کو طویل کرنے کی اپیل کرتا ہے، اور میرے خیال سے کچھ غلط بھی نہیں کرتا۔ یہ بات اس نے بیک ویو مرر میں نظر آتے دلکش کے چہرے پر نگاہیں گاڑے کہی تھی۔ دلکش کو وہ حسین منظر، اس کی دل فریب نگاہیں آج بھی یاد تھیں۔ وہ صرف اس دن نہیں، جب بھی گاڑی میں شیزل کے ساتھ بیٹھتی، وہ ہمیشہ محسوس کرتی تھی وہ جان بوجھ کر سپیڈ سلو رکھتا ہے۔ آج آتے ہوئے بھی سپیڈ سلو تھی، مگر اب وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی روکیں پلیز، گاڑی روکیں، اچانک عزت چلا کر بولی۔ اس پر شیزل نے ایک سائڈ پر گاڑی روک لی۔ کیا ہوا؟
دلکش اور راحت ایک ساتھ بولے، ممی وہ دیکھیں میری فیوریٹ آئس کریم شاپ، اب بس 2 منٹ ویٹ کریں۔ میں یوں گئی اور یوں آئی۔ عزت جلدی سے بولتے باہر نکلنے لگی کہ دلکش ٹوک گئی۔ ایزل آپ کہیں نہیں جا رہی، میں جا کر لاتی ہوں، دلکش کہتے سیٹ بیلٹ کھولنے لگی۔ آپ نہیں جائیں گی؟ میں لاتا ہوں، شہزاد سنجیدگی سے بولا۔ نہیں آپ ممی اور ایزل کے پاس رکیں، میں لے کر آتا ہوں، احد بولتے گاڑی سے نکل گیا۔ تم اکیلے کیوں سیر سپاٹے کرو گے؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، ایزل خفگی سے بولتی احد کے پیچھے ہو لی۔ میں یہ سامنے دکان تک آئس کریم لینے جا رہا ہوں، وہ بھی تمہارے لیے، اس میں سیر سپاٹے کہاں سے آ گئے؟ احد حیرانگی سے بولا، سیر سپاٹے ہی ہیں جو تم ممی اور شہزل کو روک کر خود باہر آ گئے، اور ویسے بھی تمہارا کیا بھروسہ، اپنے لیے 2 آئس کریم لے آتے اور میرے لیے 1۔ مجھے یہ ظلم ہونے سے روکنا تھا تو بس پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایزل احد کے ساتھ قدم اٹھاتی اپنی ہی سنائی جا رہی تھی، جبکہ احد منہ کھولے حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن ایک آئس کریم کے معاملے میں بھی اس پر یقین نہیں کرتی تھی۔ احد نے دانت کچکائے اسے دیکھا، جس پر ایزل قہقہہ لگا کر ہنس پڑی، اور احد بھی مسکرا دیا۔ جو بھی تھا، اس کی بہن رونق لگائے رکھتی تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ شہزل اپنی سرد و سرخ آنکھیں سڑک پر ٹکائے ہوئے تھا۔ دلکش نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر فوراً نظریں پھیر لیں۔ اس کے کرب زدہ چہرے پر وہ نظریں نہ جما سکی۔ گاڑی کے دائیں طرف فٹ پاتھ کے پاس سرخ گجروں کی چھوٹی سی دکان تھی۔ گجرے والے نے شیشہ بجایا، جسے شہزل نے فوراً ہی کھول دیا، جس پر دکان والے نے اسے گجرے خریدنے کو کہنے لگا۔ شہزل کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ صاحب یہ پھول لے لو اپنی بیگم کے لیے، دکاندار نے کہا۔ یہ میری باس ہیں، شہزل نے نرمی سے دکاندار کو کہا، جبکہ اس کے الفاظوں پر دلکش کو اپنا دل زخمی ہوتا محسوس ہوا۔ کل تک جو بڑے حق سے میری مس دلکش کہتا تھا، آج وہ اس کے لیے صرف باس رہ گئی تھی۔ دلکش کی آنکھوں میں نمی چمکی، جسے وہ رخ بدلتے چھپا گئی۔ گجرے تو محبوب کو دینے کی سوغات ہے، مگر اس کا محبوب بے رحم تھا، مگر اسے گجرے والے کو انکار نہیں کرنا تھا، اس لیے اس نے گجرے خرید لیے۔ شہزل گجرے ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ دلکش کی نظریں بھی گجروں پر تھیں۔ اس کا دل کہتا تھا مقابل کے نظر میں ان گجروں کی حقدار وہ ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ شہزل گجرے اسے دے اور وہ چپ کر کے رکھ لے گی۔ اپنی سوچوں پر وہ خود حیران تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی پسند کا ڈریس نہیں لینا چاہتی تھی، مگر اب اس کے ہاتھوں گجرے لینے تھے۔ شاید یہ اپنی دی گئی تکلیفوں پر مرہم رکھنا تھا۔ وہ دل میں موجود بڑھتے جذبات پر پریشان ہوتے مقابل کا دل دکھا گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس مقابل کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ ساتھ، نہ محبت، نہ کوئی حق، کیونکہ یہ سب وہ اپنی اولاد پر قربان کر چکی تھی، جس میں وہ حصے دار نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بچے اسے بانٹ نہیں سکتے۔ وہ دونوں عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں انہیں ہر لمحہ دلکش کی ضرورت تھی، اس لیے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی خوشیوں کو بالائے طاق رکھتے صرف احد اور ایزل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
شازی نے گجرے نرمی سے دلکش کی گود میں رکھ لی۔ یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں، جب تک گھر جاؤں گا تب تک یہ مرجھا جائیں گے، ورنہ میں مورے کو دے دیتا۔ میرا دل اتنا سخت نہیں کہ میں ان خوبصورت پھولوں کو ضائع کر کے انہیں بے مول کر دوں، اس لیے آپ انہیں رکھ لیں، چاہیں تو ضائع کر دیجیے گا، آپ کے لیے تو یہ مشکل نہیں۔ شازی سر پر نگاہیں جمائے بولا، جہاں ان پھولوں کو اپنی گود میں دیکھ کر سکون محسوس ہوا تھا، وہیں شازل کے پھول پھینکنے اور بات نے دل دکھایا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ انڈائریکٹلی اس سے شکوہ کر رہا ہے، سخت دل کہہ رہا ہے۔ اسے لگا تھا شازل ڈریس کی طرح گجرے بھی پہننے کا کہے گا، مگر اس نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ انہیں پہن دے۔ مگر وہ جانتی تھی ان سب کی ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ وہ دونوں اپنے خیالوں میں گم تھے کہ احد اور ایزل راحت گاڑی میں داخل ہو گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں آئس کریم کے دو کپ تھے، ایکسٹرا تو وہ شازل اور دلکش کے لیے لائے تھے۔ ممی، یہ آپ کا فیورٹ فلیور ہے، احد اپنے ہاتھ آگے کی جانب کرتے بولا، جس میں اس نے پستہ آئس کریم پکڑی تھی۔ شازل گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ آپ کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا آپ کا فیورٹ فلیور کون سا ہے، اس سے میں آپ کے لیے بھی اپنا فیورٹ لے گئی۔ ایزل نے تھوڑا آگے کو سرکتے اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کی دوسری آئس کریم کا کپ شازل کی طرف بڑھایا۔ نو شکریہ، مگر میں نہیں کھاتا، شازل نے بغیر اس کی جانب دیکھے کہا، جس پر ایزل کا چہرہ اداس ہو گیا۔ واو ممی، یہ اتنے پیارے گجرے میرے لیے ہیں، ایزل نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ دلکش نے گجرے اس کے لیے خریدے، کیونکہ اس نے کبھی دلکش کو گجرے پہنے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، دلکش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ وہ شازی کا نام تو لینے سے رہی، اس لیے ایزل کی ہاں میں ہاں ملا دی، جبکہ شازی نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا اس کی محبت ٹھکرانے پر ملی اذیت کم تھی، جو مقابل اس کا پہلا تحفہ بھی کسی اور کو تھما رہی تھی؟ دلکش نے ایک نظر شازل کو دیکھتے شرمندگی سے نظریں جھکا دیں۔ ایزل دلکش سے گجرے پکڑے ان کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے گجرے ہاتھوں میں پہنے نہیں تھے۔ وہ گھر جا کر فریش ہو کر تیاری کے ساتھ گجرے پہننا چاہتی تھی، تاکہ اچھی پکچرز بنا سکے۔ ممی، منڈی رات کو جانا ہے یا ابھی؟ احد دلکش سے مخاطب ہوا۔ میم اور ایزل کو گھر چھوڑنے کے بعد ہم دونوں جائیں گے۔ مجھے وہیں جانا ہے، مگر ان دونوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کل چاند رات ہے، آخری دن چل رہے ہیں، وہاں بہت رش ہوگا۔ دلکش کے بولنے سے پہلے شازل بول پڑا۔ شازل دلکش اور ایزل کو وہاں لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہاں مردوں کا رش ہے اور یہ مرد کے کرنے کا کام ہے۔ پہلے بھلے ہی دلکش جاتی ہو، مگر تب اس کی زندگی میں شازل نہیں تھا، مگر اب وہ تھا، اور جب وہ تھا تو دلکش کو ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دلکش کے لیے وہ چاہے کچھ نہ ہو، مگر وہ دلکش کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شازل کی بات سن کر دلکش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ ناراضگی میں بھی اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ بغیر کسی رشتے کے وہ اس کی زندگی میں محافظ بنا اسے ہر موڑ پر سہارا دے جاتا تھا۔ ایزل اور دلکش کو گھر چھوڑنے کے بعد احد اور شازل منڈی میں پہنچ چکے تھے۔ احد نے 2 بیل اور کئی بکرے خریدے تھے، شازل نے 2 دمبے اور بکرے خریدے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا رہے تھے، شازل کے گھر اور غازی ولا کا، جہاں جانوروں کو پہنچانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ شازل نے احد کو گھر ڈراپ کرتے اپنے گھر کا رخ کیا۔ جانور وہاں پہنچ چکے تھے۔ شازل کا فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا، وہاں ایک الگ تھلگ جگہ بنائی گئی تھی
جہاں فلیٹ میں رہنے والے لوگ اپنے جانوروں کو رکھ سکیں۔ ابھی شاذل راستے میں تھا کہ اس کے موبائل پر مہوش کے دھڑا دھڑ میسیج آنا شروع ہو چکے تھے، جس میں جانوروں کی تعریف کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ شاذل چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے اپنے گھر کی طرف گامزن تھا۔ وہ اپنی موڑے اور بہن سے مسکرا کر ملنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل کا حال چہرے سے پڑھ لیتی تھی، مگر وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خود پر جبر کرتا مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف غازی ولا میں موجود دلکش زبردستی مسکراہٹوں میں لپٹی احد اور ایزل کے ساتھ جانوروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایزل کو تصویریں بنانی تھیں، اس لیے احد اس کے جانوروں کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا۔ میں ڈنر کر دیتی ہوں، جا کر تم لوگ جلدی سے آ جاؤ، دلکش نرمی سے کہتے ولا کے اندر انٹر ہوئی۔ جانوروں کو انیکسی میں رکھا گیا تھا، جہاں ان کے آرام کے لیے ہر سہولت موجود تھی۔ انہیں گرمی سے بچانے اور کھانے کا پورا بندوبست تھا۔ دلکش ولا میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سیدھا لاؤنج میں رکھے صوفے پر پڑے گجروں پر پڑی۔ وہ بے تابی سے گجروں کو پیکٹ سے نکال کر ان کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ دلکش نے جلدی سے صوفے پر موبائل سیٹ کر کے رکھا اور اپنے ہاتھوں میں پہنے گجروں کی مختلف اینگل سے پکچرز بنانے لگی۔ ویسی ٹین ایجرز کی طرح حرکات بالکل بھی نہیں کرتی تھی، جب وہ ٹین ایجر تھی تب بھی نہیں، مگر شاذل کی موجودگی اس کی زندگی میں رنگ بھر رہی تھی۔ دلکش نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ گجرے واپس پیکٹ میں ڈالے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بچے اندر نہ آ جائیں۔ دلکش حسرت سے ان گجروں کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ سر جھٹک کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، میں آپ سب کے ریویو کا انتظار کروں گی۔ آپ کے ریویوز پڑھ کر جو ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کمنٹ لازمی کیا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ویڈیو کا لائک، کمنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔